عامر بن سعد البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت پاک ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء بن عازب کو میرا سلام کہنا اور اس کو بتانا کہ حسین کے قاتل جو ہیں وہ یقیناً دوزخی ہیں۔ جی میں یہاں یہ تو فیصلہ ہو چکا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ اب فیصلہ نہیں ہوا۔ ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل نے بڑے واضح طور پہ جب ان کے صاحبزادے صالح بن حنبل نے عرض کیا کہ لوگ ہمیں یزید کا حمایتی کہتے ہیں، جب یہ بات کی تو آپ نے فرمایا یا بنیہ وہل یتولی یزید احد یؤمن باللہ، اے میرے بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ جو وہ شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہو پھر کیا وہ یزید کے لیے حسن ظن رکھ سکتا ہے، سافٹ کارنر رکھ سکتا ہے؟ پہلا سوال آپ نے کیا۔ یہ دیکھیں ائمہ اربعہ میں سے امام اپنا حنبل فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل، ہاں احمد بن حنبل فرماتے ہیں وَلِمَا لَعَلَنُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اور میں احمد بن حنبل اس بندے پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے اپنے کلام کے اندر لعنت فرمائی ہو۔ پھر فرماتے ہیں بیٹے نے پوچھا فَقُلْتُ أَيْنَ لَعَنَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں لعنت فرمائی ہے؟ فرمایا فَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم نے سنا نہیں کہ رب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے یہی توقع ہے کہ جب تمہیں اقتدار میسر آتا ہے، جب تمہیں میسر آتا ہے تو تم زمین پر فساد پھیلاتے ہو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رحم کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہو۔ اولئک الذین، جو آپ نے پڑھی لعنہم اللہ، انہی پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَسَمَّهُمْ وَأَمَارَهُمْ، ان کی بینائی بھی زائل کر دی جائے گی، ان کی سماعتیں بھی جو ہیں اس کو زائل کر دیا جائے گا۔ اگلی بات واقعی اندھے ہوئے ہیں، ہاں اندھے ہوئے، کئی ایک نہیں کئی اندھے ہوئے ہیں، وہ ہم تفصیل بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا پھر آگے فرماتے ہیں فَهَلْ يَكُونُ فَسَادٌ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْقَتْلِ، اے میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر آج سے پہلے قیامت تک اس سے بڑا کوئی فساد ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا جائے؟ تو فرمایا زمین کا، روئے زمین کا، کائنات کا بدترین فساد جو پھیلایا وہ برپا کیا، وہ یزید نے برپا کیا، تو یزید ہی سب سے زیادہ لعنت کا مستحق ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہمیں قرآن کریم پر غور کرنا چاہیے۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ ابن زیاد کا آپ حشر دیکھیے کیا ہوا، توبہ اتنا دردناک انجام، اتنا دردناک انجام۔ آپ دیکھیے، آپ زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکابر صحابہ میں سے 17 غزوات اور جنگوں میں شرکت کی۔ پر بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں جو اس کو فرماتے ہیں کہ ابن زیاد جو ہے فرماتے ہیں میں اس کے دربار کے اندر موجود تھا اور میں نے ایک عجب منظر دیکھا کہ امام علی مقام کا سر انور جب لایا گیا اس نے چھڑی جو ہے آپ کے ہونٹ مبارک پر رکھی، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ارفع قدیبہ کا، اپنی چھڑی کو یہاں سے اٹھا لو، فقط رأیت فم رسول اللہ فی مودیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے رسالت مآب علیہ السلام کے رخ انور ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا، چھڑی اٹھا لو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے رونا شروع کر دیا صحابی رسول نے۔ اور وہ ابن زیاد کیا کہتے ہیں ابق اللہ عناکا، اللہ تیری آنکھوں کو ہمیشہ رلائے، فواللہ لولا انک شیخ، خدا کے قسم اگر بوڑھے نہ ہوتے لضربت عنقک کا، میں تیری گردن سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ غصے سے اٹھے، لاٹھی دیکھتے باہر نکلے، اور درباری کہتے ہیں کہ جو کلمات آپ نے نکلتے ہوئے کہے آج بھی ہمارے کانوں میں موجود ہیں اور ویسا ہوتا ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا انتم یا معاشر العرب، اے معاشر عرب میری بات یاد رکھنا، عبید بعد الیوم، آج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے غلام ہو جاؤ گے۔ قتلتم ابن فاطمہ فامرتم ابن مرجانہ، تم نے نواس رسول کو شہید کر دیا، اور اس ابن مرجانہ کو تم نے جو ناجائز اولاد ہے اس کو تم نے جو ہے اپنا ولی مقرر کر لیا، اور تمہیں اس کی سزا یہ ملے گی، تمہارے یہ نیک لوگوں کو قتل کر دے گا اور تمہارے برے لوگوں کو زندہ رکھے گا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام اتنا دردناک ہوا کہ آپ دیکھیے علامہ بدر الدین لکھتے ہیں کہ وہی جب کھوپڑیاں لائی گئیں مختار سقفی کے دن وہی تھا، جمعے کا روز تھا، جمعے کا وہی دن تشتری تھی، 11 محرم وہی تشتری، 6 سال بعد وہی منظر دیکھا، چشم فلک نے وہی نظارہ دیکھا۔ اور آپ فرماتے ہیں علامہ بدر فرماتے ہیں کہ کیا منظر تھا؟ جاءت حیۃ دقیقۃ، ایک سانپ کو ہم نے دیکھا، تخلت الرؤوس حتی دخلت فی فم ابن مرجان و ابن زیاد، وہ سانپ آتا ہے اور کیا داخل و خارج من خرہ، نتنوں سے داخل ہوتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، نکلتا ہے داخل ہوتا ہے۔